السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اکنامکس کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے بین الاقوامی تجارت، اس میں جو امپورٹنٹ جو کویسچن ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، جو بورڈ پیپر کے گیس کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ جو امپورٹنٹ پہلا کویسچن جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ، آپ نشان ساتھ ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ نشان آپ نے ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ہر جو ہے نا لازمی آپ نے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسرا کویسچن یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ملکی یا قومی تجارت کی تعریف ٹھیک ہوگی. اس کے بعد آ گیا ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں دو فرق بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اب ہم چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں جناب کہ برآمدات سے کیا مراد ہے. تو یہ کویسچن بھی آپ نے یہ ہے، اس کا آنسر جو ہے نا وہ مختصر سا ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا وہاں پر پیچھے جو چیپٹر ہے اس سے اس کے جو ہے آپ نے کویسچن جو ہے وہ آپ نے تھوڑا اور اس کے ساتھ ایڈ کر لینا اس کا آنسر. ٹھیک ہے، تو میں یہ نشان لگا رہا ہوں، یہ بھی بڑا ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اگلے صفحہ پر. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جناب کہ درآمدات کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تخصیص کار کے 4 فوائد، یہ آپ نے بے شک 6-7 اس کے فوائد اور نقصانات دونوں کرنے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے بین الاقوامی تجارت کی کا کلی برتری نظریہ کی تعریف. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈم سمیت ہو گیا، یہ تقابلی مصارف کی نظریہ کی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے مفروضات جو ہے یہ بڑے ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور یہ چیپٹر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے زیادہ تر سوالات جو اس میں سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تقابلی مصارف کی نظریے کے 4 مفروضات بھی لکھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اب آ جاتا ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ توازن تجارت سے کیا مراد ہے. اب ہم نیچے آ جائیں گے تو یہ بڑا ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 12 ہے اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے، توازن تجارت سے کیا مراد ہوگا، توازن ادائیگی کی تعریف لکھیں. ٹھیک ہے، اب نیچے آ جاتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت میں حساب رواں سے کیا مراد ہے. تو اس میں جو ہے آپ نے یہ کر لینی ہے سیاست نقل و حمل رائلٹی فیس. ٹھیک ہے، نمبر 1 میں اشیاء خدمات کی ادائیگیاں اور وصولیاں ہو گئی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، جس کے 3-4 آپ نے لازمی رکھنے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، اب بین الاقوامی تجارت میں حساب سرمایہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں آپ. تامین کی پالیسی سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ والا نسبت درآمد و برآمد سے کیا مراد ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا فارمولہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے مرئی اور غیر مرئی. ٹھیک ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب شرح مبادلہ کی طرف، یہ تو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے نا، اسے تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں، ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، یہ لازمی آئے گا. شرح مبادلہ تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ انشاءاللہ اس بورڈ پیپر کے اندر یہ لازمی آئے گا. ہم نیچے آ جاتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کے 4 فوائد، یہ آپ نے کرنے ہیں فوائد اور نقصانات، ان کا آپ نے جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نقصان کی جگہ فوائد لکھ دیں اور فوائد کی جگہ نقصانات لکھ دیں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک، توازن ادائیگی کی اقسام جو ہیں یہ اقسام آپ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کثیر القومی یا ملٹی نیشنل کارپوریشن سے کیا مراد. جب یہ سوال آئے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اکثر یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں کر لیں. اور ملٹی نیشنل کارپوریشن کے 4 فوائد، ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں ساتھ میں. اب یہ جو گلوبلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے کر لینا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. یہ بھی دوسرا سوال ہے عالمی تجارتی تنظیم. ٹھیک ہے، WTO سے کیا مراد ہے اور اس کا مقصد. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، عالمی تجارت تنظیم WTO کے 4 فوائد. ٹھیک ہے، یہ آپ نے فوائد بھی یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فوائد تو آپ لازمی کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے کہ یہ آزاد تجارت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، آزاد تجارت یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ والا جو ہے نا کویسچن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آزاد تجارت ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے نیچے جو ہمارے پاس ہے جذب سرمایہ کے طریقہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ کر لیں اگر کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے، اور اب اس کے نیچے جو
اب آ جاتے ہیں 2 کویشچن رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو تخفیف زر کا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ غیر موافق توازن تجارت سے کیا مراد ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے نا، آپ نے جو کویشچن میں نے لگایا ہے نا، یہ آپ نے لازمی کرنے، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ تو آج کی ہماری جو ہے ویڈیو بس یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم جو اگلا چیپٹر ہے 6 چیپٹر ہم کریں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتی تو رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بات کی بھی آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو جو ہے نا اگر اچھی لگے تو سبسکرائب لازمی کر دیا جائے گا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر جب میں ویڈیو ڈالتا ہوں اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہماری جو ہوتی ہے وہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم چھٹا جو چیپٹر ہے وہ آگے جو ہے اس کے کویشچن امپورٹنٹ ہیں وہ کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔